بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ روس میں امن مشن کے نام سے جنگی فوجی مشقوں کا آغاز، پاکستانی آرمی کے دستے بھی شرکت کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ امریکہ، امریکی عدالت نے نریندر مودی کو سمن جاری کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے کوششوں کی حمایت کریں گے شاہ سلمان۔ جو بائیڈن اور میکرون کا رابطہ، فرانس کا اپنا سفیر واشنگٹن واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کے لیے ایمرجنسی فنڈ جاری کر دیے۔ طالبان نے تورخم سرحد کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ سعودی عرب کا پاکستانی طلباء و طالبات کے لیے اسکالرشپ کا اعلان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس میں امن مشن کے نام سے مشقوں کا افتتاح ہوا۔ پاکستان آرمی کا ٹرائی سروسز دستہ ان مشقوں میں شریک ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق SCO پلیٹ فارم کے تحت روس میں امن مشن کے نام سے مشقوں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا۔ مشقیں روس کے ڈونگوز ٹریننگ ایریا اورن برگ ریجن میں ہو رہی ہیں۔ ISPR کے مطابق روسی مسلح افواج کے سینٹرل ملٹری ڈائریکٹر کمانڈر کرنل جنرل الیگزینڈر پولوچ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تمام شنگھائی تعاون تنظیم رکن ممالک کے فوجیوں نے مشقوں میں شرکت کی۔ مشقیں سخت چیلنجز فیلڈ ماحول میں منعقد کی گئیں۔ ISPR کے مطابق ان مشقوں میں بیلاروس بطور مبصر شرکت کر رہا ہے۔ پاکستان آرمی کا ٹرائی سروسز دستہ ان مشقوں میں شریک ہے۔ ان مشقوں کا فوکس انسداد دہشت گردی آپریشن اور کاؤنٹر ٹیررزم کے شعبے میں بہترین پریکٹسز ہے۔ دوسری طرف پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا ہے کہ آذربائیجان میں کثیر الملکی فوجی مشقیں اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ 3 برادر کے نام سے مشقوں میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق مشقوں میں انسداد دہشت گردی خطرات اور ہائبرڈ صورتحال کی مشقیں کی گئی۔ 2 ہفتے سے جاری رہنے والی مشقوں میں کمبائنڈ آپریشنز کیے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دورہ امریکہ پر گئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مشکل میں پھنس گئے۔ نیو یارک کی عدالت نے سکھوں کے قتل سے متعلق کیس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو سمن جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف امریکہ کی ریاست نیو یارک کے سدرن ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے سمن جاری کر دیا۔ سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس نے 17 ستمبر 2021 کو نیو یارک کی عدالت میں کیس فائل کیا، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت نے مجسٹریٹ جج کیتھرین پارکر کو کیس کا انچارج جج نامزد کر دیا اور دونوں فریقین جج کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس نے ہندوستانی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر بڑے پیمانے پر احتجاج کی کال دے رکھی ہے، جبکہ کشمیریوں کی جانب سے بھی مودی کے خطاب کے دوران احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم کے خلاف امریکہ اور دیگر ممالک میں قتل اور پرتشدد کارروائیوں کے خلاف مقدمات درج کرانے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس کی جانب سے وائٹ ہاؤس سے لے کر اقوام متحدہ تک بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پیچھا کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اس حوالے سے سکھوں کی تنظیم کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کسانوں کے پرامن مظاہروں کے دوران 600 سے زائد افراد کو ریاست نے ہلاک کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاک آرمی ایئر ڈیفنس جدید، انتہائی درست اور مہلک ہتھیاروں سے لیس ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم بارڈر پر دشمن کی ہر مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان نے ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ سینٹر اور
امور سے متعلق بریفنگ دی۔ پاک آرمی ایئر ڈیفنس جدید، انتہائی درست اور مہلک ہتھیاروں سے لیس ہے۔ سیمولیٹر کمپلیکس میں جدید ترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایئر ڈیفنس جنگی انتظام کے طریقہ کار سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی ایئر ڈیفنس کی کارکردگی کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم بارڈر پر دشمن کی ہر مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ چند سالوں میں آرمی ایئر ڈیفنس نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ریکارڈڈ شدہ تقریر میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایسی تمام کوششوں کی حمایت کرے گا جو ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کو ہتھیاروں سے پاک رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور اسی بنیاد پر ہم ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی فرمانروا کا کہنا تھا کہ ایران پڑوسی ملک ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ابتدائی بات چیت میں وہ خود مختاری کا احترام اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی بنیاد پر مضبوط اعتماد قائم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب شدت پسندانہ سوچ کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ واضح ہے کہ سعودی فرمانروا کی جانب سے اقوام متحدہ میں یہ بیان ایسے وقت میں دیا گیا جب عالمی رہنما 2015 کے جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت پر زور دے رہے ہیں، جبکہ ایران کے صدر نے اقوام متحدہ سے خطاب میں ایران سے امریکی پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے ساتھ آبدوز معاہدے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد پہلی بار امریکہ اور فرانس کے صدر کے درمیان رابطہ ہوا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر میکرون کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک رابطے میں آبدوز معاہدے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران فرانس نے اپنا سفیر اگلے ہفتے واشنگٹن بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں ممالک نے بہتر مشاورت کا عمل شروع کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا نے فرانس سے معاہدہ توڑ کر امریکہ سے آبدوز خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر فرانس نے ناراض ہو کر امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلوا لیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں ہسپتالوں کے گھمبیر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے ہنگامی فنڈز جاری کر دیے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ہسپتالوں کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر $45 ملین کی ہنگامی امداد جاری کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ایمرجنسی ریلیف کوارڈینیٹر مارٹن کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ادویات، طبی سامان اور ایندھن ختم ہو رہا ہے، بنیادی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، عالمی ہیلتھ کیئر ورکرز تک کو تنخواہوں کی ادائیگی رک چکی ہے۔ افغانستان کو ملنے والی بین الاقوامی امداد بند ہونے سے نظام صحت تقریباً مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور ہسپتالوں میں کام کرنے والا کافی زیادہ عملہ بھی غیر حاضر ہے۔ مارٹن گریفٹس کا کہنا تھا کہ کسی بھی بڑے بحران سے بچنے کے لیے اقوام متحدہ نے اپنے مرکزی ایمرجنسی فنڈ سے مالی امداد جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان نے تورخم سرحد کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان نے تورخم سرحد کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ سرحد کی بندش کے بعد پیدل آمد و رفت اور تجارتی سرگرمیاں معطل ہو گئیں اور سرحد کے دونوں پار سینکڑوں مسافر کارگو گاڑیاں جمع ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان حکام کا مطالبہ ہے کہ سرحد کو افغان شہریوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے۔ جب تک افغان شہریوں کو آمد و رفت کی اجازت نہ دی جائے سرحد بند رہے گی۔ واضح رہے کہ NCOC فیصلے کے تحت افغان شہریوں کی پاکستان آمد پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستانی طلباء و طالبات کے لیے 25% جامعات میں اسکالرشپ کا اعلان کر دیا۔
اسکالرشپ ڈپلوما ماسٹرز پی ایچ ڈی کے 600 طلبہ کو دی جائے گی۔ 75% اسکالرشپ ایسے طلبہ و طلبات کی دی جائیں گی جو پاکستان سے اپلائی کریں گے اور 25 سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کو دی جائیں گی۔ درخواست جمع کروانے کے عمل میں سفارت خانہ پاکستان بھی معاونت کرے گا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔